اسرائیل نے سمجھا تھا کہ وہ ایران کو ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کر دے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جس دشمن کو تم کمزور سمجھ کر للکارتے ہو وہی تمہاری بربادی کا آغاز بن جاتا ہے۔ آپریشن رائزنگ لائن نے اگر کچھ تباہ کیا ہے تو وہ اسرائیل کا گھمنڈ، اس کا غرور اور اس کا مصنوعی دفاعی غرور ہے۔ ایران نے جس نظم، مہارت اور ٹھوس وار سے جواب دیا وہ صرف ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ ایک جغرافیائی تھپڑ تھا جو پورے مشرق وسطیٰ میں گونج گیا۔ تل ابیب کی فضا میں جب ایرانی میزائلوں کی آواز گونجی تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ آئرن ڈوم بھی پگھل سکتی ہے اور وہ ناقابل تسخیر اسرائیل زمینی حقیقتوں میں لرز سکتا ہے۔ اسرائیل نے آگ برسائی لیکن ایران نے طوفان بن کر پلٹا مارا، نہ صرف دھماکے سنائے بلکہ پوری سفارتی دنیا کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ حملہ نہیں تھا، عبرت تھی، ایک ایسی عبرت جو اسرائیل کی نسلوں کو یاد رہے گی۔ اور جب پوری دنیا بات کر رہی تھی کہ رائزنگ لائن نے ایران کو دبا دیا، تب ایران نے خون سے، لوہے سے اور ارادے سے لکھا، شیر وہ نہیں جو دھاڑتا ہے، شیر وہ ہے جو پلٹ کر وار کرتا ہے، اور وار ایسا کہ شکاری کے ہاتھ سے بندوق بھی گر جائے۔ اسرائیل سن لے، یہ لڑائی اب صرف میزائلوں کی نہیں، یہ لڑائی اب ان چیخوں کی ہے جو غزہ کی گلیوں میں گونج رہی ہیں، ان آنکھوں کی ہے جو شہداء کی لاشیں دیکھ دیکھ کر خشک ہو چکی ہیں، اور ان دعاؤں کی ہے جنہوں نے آسمان چیر دیا ہے۔ پاکستان کے شاہین اب خاموش نہیں رہیں گے، ان کے دل میں ایمان ہے، آنکھوں میں غیرت ہے اور پسینے میں شہداء کا قرض ہے۔ اگر وقت آیا تو یہ وار صرف بارود کا نہیں ہوگا، یہ وار قرآن کی قسم پر اٹھے گا، کلمے کی حرارت سے آتش فشاں بنے گا، اور جب ہمارے طیارے فضا میں بلند ہوں گے تو دشمن کے ریڈاروں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اور اسرائیل کی فضائیں صرف گرج نہیں سنیں گی بلکہ بدلہ دیکھیں گی۔ یہ جنگ انصاف کی ہوگی اور فیصلہ اس رب کا جو مظلوم کی فریاد کو کبھی رد نہیں کرتا۔